الرحمن الرحیم۔ دوسرا موبائل کے استعمال کا شرعی تقاضا یہ ہے کہ موبائل کے استعمال کے وقت ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ دیگر حقوق جو شریعت نے ہم پر لازم کیے ہیں کیا وہ بھی ہم ادا کر رہے ہیں۔ یعنی موبائل استعمال کرنے والے اکثر لوگوں سے اکثر ان کے رشتہ داروں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ ہمیں پہچانتے نہیں، ہماری بات نہیں سنتے، ماں باپ کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری بات نہیں سنتے۔ تو یہ یعنی شرعی تقاضا ہے کہ کیا ہم موبائل کے استعمال کے وقت اپنے ماں باپ کی بات سنتے ہیں، یعنی دوسرے جو کیونکہ شریعت ہمیں اس بات سے منع کرتی ہے کہ کسی ایک ہی کام میں بندہ منہمک ہو جائے، اگرچہ وہ بھلائی کا کام ہی کیوں نہ ہو، نیکی کا کام ہی کیوں نہ ہو، اور دوسرے حقوق کو ہم پر سے خوش ڈال دے۔ تو شریعت ایسی چیز کو پسند نہیں کرتی۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پر جو اللہ کے حقوق ہیں وہ ان کو بھی ادا کرے اور جو مخلوق کے حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرے۔ تو یہ دو طرح کے حقوق ہیں، یعنی حقوق کی ادائیگی کتنی لازم ہے اس حدیث پاک سے آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ حضرت سیدنا سلیمان فارسی اور حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابہ کرام جن کے درمیان ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم فرمایا۔ تو حضرت سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابو دردہ جو ہیں وہ ساری رات قیام میں اور نوافل میں گزار دیتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ اس عبادت کی مشقت کی وجہ سے وہ بہت سارے دیگر جو ان پر حقوق ہیں گھر والوں کے، بیوی بچوں کے، ان کے ادا کرنے میں ان سے سستی ہو رہی ہے۔ تو آپ نے ان کو سمجھایا اور فرمایا کہ اللہ نے ہم پر اپنے حقوق بھی رکھے ہیں اور اپنے بندوں کے حقوق بھی رکھے ہیں، یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ تمہارے اپنے جسم کی تم پر حقوق ہیں کہ اگر تم عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ اور جسم میں تھکاوٹ محسوس ہو، نیند محسوس ہو، تو اس وقت سو جائے۔ اور اسی طرح ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ جسم کو دھویا کرو، یہ بھی تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ نقصان دہ چیزوں کو جسم سے بچاؤ۔ اگر تمہیں معلوم ہے کہ فلان چیز جو ہے وہ مجھے نقصان پہنچائے گی تو اس چیز کو استعمال نہ کرو، اس کو نہ کھاؤ۔ کھانے پینے سے بھی جو ہے اجتناب کرو۔ سیدنا سلیمان نے جب ان کو سمجھایا اور یہ واقعہ جب ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ صدق سلیمان نے سچ فرمایا ہے۔ ہاں، شریعت کا، اللہ کی جو شریعت ہے، جو اللہ نے تم پر احکام مقرر کیے ہیں، ان کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے، منشا ہے اللہ کی کہ تم اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرو اور اللہ کے حقوق بھی ادا کرو۔ اب اس حدیث سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر بندہ نفلی عبادت کے اندر مشغول ہو، نفلی روزے کے اندر مشغول ہو اور وہ گھر والوں کے حقوق ادا نہ کر سکے، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، اولاد کے حقوق ادا نہ کر سکے تو اللہ کو ایسی عبادت بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ ایسی عبادت کو بھی درجہ نہیں دیتا جو دوسروں کے حقوق میں تقصیر کر کے اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو پھر موبائل اگرچہ اچھی چیز ہے، اگر اس میں بندہ یہ کہے کہ میں اچھا استعمال کرتا ہوں، اس کو غلط استعمال نہیں کرتا کہ میں تو اس کے اندر جو ہے دین کی اشاعت کرتا ہوں، دینی کاموں میں میں حصہ، دیگر حقوق ادا نہیں کر رہا، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، بیوی بچوں کے، پڑوسیوں کے، تو ایسا موبائل کا استعمال کرنا شرم اس کی جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ عبادت بھی اللہ کو وہ پسند ہے، نماز اور نفل اور نفلی روزے بھی اللہ کو وہی پسند ہے جو تم اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد کرو۔ تو پھر موبائل کا استعمال بدرجہ اولا، یعنی اس میں شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم
اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کریں اور موبائل کو بھی استعمال کریں۔ تو یہ دوسرا شرعی تقاضا آپ کے سامنے بیان ہوا ہے کہ موبائل درجے استعمال کریں، اس کا اچھا استعمال کریں، لیکن بہت زیادہ، حد سے زیادہ نہیں۔ پہلا تقاضا میانہ روی ہے، دوسرا تقاضا آپ کے سامنے شریعت کا یہ آیا ہے کہ اس کے استعمال کے ساتھ ساتھ دیگر حقوق کی پاسداری کرنا، ان کا لحاظ رکھنا، ان کو ادا کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔